السلام علیکم، میں ہوں فائزہ گیلانی۔ ناظرین، گزشتہ روز پاکستان میں ہونے والے واقعے کے بعد سیاسی صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ عمران خان پر یہ حملہ کیسے ہوا، اس حملے کے کیا محرکات ہیں اور پاکستان کا سیاسی مستقبل کس جانب جا رہا ہے؟ اس حملے نے عمران خان پر گزشتہ روز وزیر آباد میں جو حملہ ہوا اس نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، اور پاکستان میں آج سے پہلے بھی مختلف قائدین کے اوپر اسی طرح سے حملے ہوتے رہے، جس کی واضح مثال بینظیر بھٹو کی شہادت ہے۔ پاکستانی سیاست کس جانب جا رہی ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل راجہ منصور۔ راجہ منصور سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان پر گزشتہ روز ہونے والے حملے کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بڑی گمبھیر سچویشن ہو گئی۔ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کئی دفعہ ذکر بھی کیا، اسپیچز بھی کی، ریلیز کے خطاب کے دوران بھی بات کی۔ انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے کی بات کی کہ میں نے وہ سب کچھ بتا دیا ہے کہ میری زندگی کو جو خطرہ ہے وہ کیوں لاحق ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو سچویشن جو تشویشناک ہو گئی ہے کہ ایک طرف پبلک کھڑی ہے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ ریلیز کے ذریعے، وہ جلسوں کے ذریعے، وہ الیکشن کے ذریعے سے ان کو ساتھ دینے کی بات کرتی ہے، وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے لیے پیچھے کھڑی ہے۔ اور دوسری طرف ایک ہٹ درمی ہے، ایک امپورٹڈ حکومت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سازش کے ذریعے آئی ہے، بیرونی سازش کے ذریعے آئی ہے، اندرونی سازش کے ذریعے آئی ہے، اور آ کے وہ بجائے کہ ڈیلیور کرتے وہ انہوں نے عوام کا اور اس ملک کا مزید بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے اکانومی کو تباہ کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ لوگ آ کے EVM مشین کا خاتمہ کریں گے تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوں، یہ لوگ آ کے اوورسیز ووٹنگ رائٹ ختم کریں گے، وہ بھی انہوں نے کر دیا، نیب کا خاتمہ کریں گے، وہ بھی کر دیا انہوں نے، اپنے کیسز معاف کرائیں گے، وہ بھی کر دیا انہوں نے، اور اس طرح کے وہی کئی چیزیں انہوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ اور مجھے بڑا، میں نے کل ایک ویڈیو پیغام میں بھی جاری کیا کہ ہمیں جو اصل جس بات کی تشویش ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اس ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جا کے ہمارے جو قومی ایسٹس ہیں، جس میں سب سے بڑا جو ایسٹ ہے وہ اٹامک ایسٹ ہے، اس کو کمپرومائز کریں گے۔ تو امریکن صدر کا بیان آپ نے دیکھ لیا۔ یہ ساری جو سچویشن ہے یہ پاکستان کے اندر خان صاحب جو کہتے ہیں کہ اٹس اے ڈیفائننگ مومنٹ، کہ ایک ایسا موڑ آ گیا جہاں پہ لوگوں نے طے کرنا ہے کہ ہم نے واقعی آزاد رہنا ہے، حقیقی آزادی جس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے آزادی کی طرف جانا ہے، یا پھر ایسے ہی 70 سال 75 سال سے ہم جو رہ رہے ہیں ویسے ہی دوبارہ رہیں گے۔ تو لیٹس سی، ابھی آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ بھی ہو جانا ہے۔ اور میرا جو بلیف ہے فائزہ، میں آپ کو بتاؤں، میں 17 سال سے عمران خان کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہا ہوں، اور میں نے یہ سیاست انہی کے وجہ سے شروع کی، اور میں شاید کبھی سیاست میں نہ آتا، میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن میں نے جو بڑا کلوزلی مانیٹر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دس پرسن ہیز ڈیزائنڈ فار سم تھنگ، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تیاری کروائی ہے کسی خاص بڑے مقصد کے لیے۔ اور یہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، خواہ وہ انٹرنیشنل طاقتیں ہوں، خواہ وہ کوئی دوسری طاقت ہو، وہ اس کو نہیں مار سکتے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کہ وہ پاکستان کا مستقبل بدلے گا، وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز جو واقعہ ہوا اس کے بعد سے مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں، مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ PTI نے ہی پلان کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد بندے کے تبدیل ہو جانے کی، اور کچھ اس طرح کی بھی باتیں آ رہی ہیں کہ یہ ایک فائر نہیں تھا، ڈیفرنٹ جگہوں سے فائر ہوئے۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ایک الجھی ہوئی۔ دیکھیں، جو بھی لوگ ہیں ایکسپرٹس ہیں، جب ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ود ان آور جب عمران خان زخمی حالت میں ہاسپٹل نہیں پہنچا تھا تو کسی مجرم کا پکڑے جانا، اور پکڑے جانے کے فوراً بعد اس کا ویڈیو پیغام اتنے ہائی پروفائل کیس کا ریلیز ہو جانا، اور پھر اس کی لنک کر دینا کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی مذہبی ایلیمنٹ شامل ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں سے پری پلان لگتا ہے، اور اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ یہ جو جس طرح لوگ اس وقت تک کی جو بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ کوئی ایک فائر کرنے والا آدمی نہیں تھا، یہ مختلف جگہوں سے فائر کیے گئے ہیں، کئی گولیاں چلی ہیں، اور وہ جو پسٹل جس میں 14 گولیوں کی بات کرتے ہیں تو 17 لوگ کیسے زخمی ہو گئے، اس پہ جب انویسٹیگیشن آگے جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے ایسے اور ایلیمنٹس بھی سامنے آئیں گے، اور یہ کوئی اتنا سادہ اور عام سا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا تو میں نے گولیاں چلا دیں۔ یہ وہاں پہ کافی لوگ زخمی ہوئے ہیں، ایک بندہ شہید ہوا ہے، اس کے بعد عمران خان بڑی شدید انجری ہے، ان کو آپریشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہمارے فیصل جاوید صاحب، ان کی زخم ہے، ان کے خون سے لت پت جسم دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑی ہی بھونڈی بات ہوگی اگر کوئی بھی بندہ اس موقع پہ اگر سیاست کرتا ہوا یہ کہے کہ نہیں یہ کوئی پری پلان تھا۔ ہم تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر خطرہ ہے، ہماری زندگی کو خطرہ ہے، اس کے باوجود عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں کسی صورت
ایک قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا اور میں سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا. رانا ثناء اللہ ہیں انہوں نے رات کو کہا کہ GIT بنائی جائے اور اس کے علاوہ اس کی تحقیقات کروائی جائے. ایسے میں کیسے تحقیقات ممکن ہے؟ کیونکہ آج سے پہلے بینظیر کی شہادت کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ بینظیر شہید ہوئی، آج تک ان کے قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا اور کوئی انویسٹیگیشن اس طرح سے نہیں ہو سکی. تو یہ عمران خان کے اس واقعے کی انویسٹیگیشن آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ پاسبل؟ لیکن رانا ثناء اللہ تو ایک کرمنل مائنڈ اور کرمنل بیک گراؤنڈ رکھنے والا آدمی ہے. اس کے اپنی پارٹی کے اپوزیشن کے جو جہاں سے یہ الیکشن لڑتے ہیں وہ عابد شیر علی اور اس کے والد شیر علی، انہوں نے کہا کہ 18 قتل انہوں نے کیے ہیں. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اس پہ الزام لگا چکے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کی جو اوورآل اسی طرح کی جو بے ڈھنگی سی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس پہ تو کسی کو اعتماد کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ رانا ثناء اللہ جب بھی کبھی نام آئے گا تو عمران خان صاحب نے تو ویسے 3 نام لے لیے ہیں، تو اس میں رانا ثناء اللہ کا بھی نام ہے. تو رانا ثناء اللہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کسی قسم کی بھی سٹیٹمنٹ دے گا، لیکن ہم کسی ایسی کمیشن کو تسلیم نہیں کریں گے جس میں رانا ثناء اللہ کا انفلوئنس ہو یا موجودہ امپورٹڈ حکومت کا انفلوئنس ہو یا ان لوگوں کا ہو جن کے اوپر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ الزام آ سکتا ہے. ہم امپارشل انکوائری کی بات کرتے ہیں. ہمیں تو اب یہ بھی تشویش ہے کہ وہ پولیس آفیسر جس نے وہ بیان ریکارڈ کروایا اور فرمائشی بیان اتنا جلدی ریکارڈ کرایا، پولیس اگر آتی، پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی تھی تو اسے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے گن کہاں سے لائی، آپ سہولت کار کون ہے، کیسے یہاں پہ پہنچے، بجائے یہ پوچھنے کہ وہ آپ کو اس کو ایسے ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کارنامہ کیسے سر انجام دیا، آپ کو کیوں ایسے لگا، اور وہ اس کو نوزوی ایک صورتحال سے جوڑ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. ابھی عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا کو شوکت خانم ہاسپٹل میں بلا لیا ہے، وہاں پہ وہ گفتگو بھی کریں گے، وہ کھل کے اس بات کا اظہار بھی کریں گے کہ وہ کون سی سازش ہے، جو بیرونی سازش ہے، جو یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار مملکت بنے جو اپنے عوام کے لوگوں کے مفاد میں فیصلے کرے. منصور صاحب، گزشتہ 75 سال سے یہی ہوتا آیا ہے کہ فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہوتا ہے اور یہ سیاسی جو قائدین ہیں یہ آپس میں ان کو لڑوایا جاتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان نے گزشتہ روز جو الزام عائد کیا ہے شہباز شریف پر یا رانا ثناء اللہ پر، ہو سکتا ہے کہ وہ اس ساری جو سازش ہے اس میں شامل نہ ہوں اور اس کے محرکات کچھ اور ہوں اور کوئی اور لوگ ہوں جو پہلے سے اس طرح سے کر رہے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ کیونکہ یہ جو سازش شروع سے رچائی گئی جس کے نتیجے میں یہ امپورٹڈ حکومت بنی، اس کے بینیفیشری جو ہے، سب سے بڑا بینیفیشری وہ شہباز شریف ہے. اور شہباز شریف اس ساری سازش کے تانے بانے شہباز شریف سے جڑتے ہیں. جب ایک شخص جو اس ساری سازش پہ شروع سے ملوث رہا ہو، وہ پیسوں کی بوریاں تقسیم کرنے سے لے کے اب ہمارے لوگوں کو خرید کر سندھ ہاؤس میں بٹھا کے وہ ساری گورنمنٹ بنانے تک کا وہ اس میں ہم سفر رہا ہو، تو آگے بھی وہ جو ان کی سازش ہے وہ اسی طرح ساتھ ساتھ چل رہی ہے. شہباز شریف کو کسی صورت ہم مائنس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بالکل ایک ناجائز طریقے سے ایک جمہوری مینڈیٹ کے اوپر شب خون مار کے وہ انہوں نے یہ حکومت لی ہے. تو جب انہوں نے اس طرح حکومت لی ہے تو شہباز شریف کو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کسی سیاسی برادری سے، انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کے لیے صحیح لفظ یوز کیا کہ جدھر بھی ان کو جوتا ملتا ہے تو وہ پالش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید آگے بھی کوئی سیاسی کامیابیاں حاصل کروں گا. لیکن جب تک عوام کا اعتماد عمران خان کے اوپر موجود ہے، جس طرح عمران خان 17 جولائی کو پنجاب میں جو الیکشن ہوئے 20 میں سے 17 سیٹیں جو عمران خان نے کلین سویپ کی، ساری مشینری کے اپوزٹ ہونے کے باوجود، جس طرح ابھی جو 6 اکتوبر کو آپ کو رزلٹ آیا، آپ نے دیکھا 8 میں سے 6 سیٹیں ایک ہی شخص جیت جاتا ہے اور وہ پورے پاکستان کے مختلف کونوں سے لڑتا ہے. تو یہ کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ تو دھاندلی کروا سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے اس مینڈیٹ کو شب خون مار سکتے ہیں. دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے. عوام جس بائلنگ پوائنٹ پہ آ چکی ہے، یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو قومی ادارے ہیں، اللہ کرے ان کے پاس یہ سٹیٹسٹکس ہوں کہ وہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کو گیج کر رہے ہوں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے، کہ وہ کس کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں. یہ اس وقت بڑی ایک خوفناک سچویشن پیدا ہو گئی ہے. پاک فوج ہمارے لیے فخر ہے، اپنی پاک فوج. عمران خان صاحب نے کئی دفعہ اس بات کا اوپن اعلان کیا کہ اگر یہ فوج نہ ہوتی تو ہمارا ملک شاید 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا. بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے سے بھی زیادہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ آرمی ہے. اور ہمیں ہمیشہ سے انہوں نے ہدایت دی ہے کہ پاک فوج ادارہ، آپ نے کبھی کسی جگہ اپنے پولیٹیکل ورکرز کو انہوں نے واضح ہدایت جاری کی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ یہ انٹرنیشنل ایجنڈے میں. لیکن آبویسلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کو میجر کرنا بڑا ضروری ہے. آپ جب ایک امپورٹڈ حکومت کو لا کے بٹھا دیں گے
ان لوگوں کو جن کے بارے میں آپ کا اپنا خیال یہ تھا کہ یہ چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، ان کے اوپر یہ کنوکٹڈ ہیں، ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، اربوں کے پیسے یہ چوری کر کے چلے گئے، پھر انہی لوگوں کو بالکل سیدھا آ کے اقتدار کے ایوانوں میں بٹھا کے وزیر اعظم بنا دینا اور انہی کے ذریعے بڑے بڑے فیصلے کروانا، تو لوگ تسلیم نہیں کر رہے. لوگوں نے اس بات کو اب طے کر لیا ہے کہ اب یا تو ہم عمران خان کی جان کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ لاکھوں عمران خان ہیں جو جان دینے کو تیار ہیں. میں کل آپ کو بتاؤں کہ یہاں مظفر آباد کے اندر ہم نے کال بھی نہیں دی، بس اتنا کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، تو پراڈا میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے کہ ہم پریشان تھے کہ ان میں سے اکثر لوگ ہمارے کارکن نہیں تھے، وہ عام لوگ تھے، وہ گھروں سے نکل کے آئے. ہماری گھروں کے اندر مائیں بہنیں پریشان ہیں کہ پاکستان کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ باہر نکلیں گے اور یہ مزید پھیلے گی. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اللہ کرے کوئی یہ شخص جو بیٹھ کے جو بھی فیصلہ سازی کر رہا ہے وہ اس بات کو میئر کر رہا ہوگا کہ عام آدمی جو ہے کیا سوچ رہا ہے، یہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ نکل رہے ہیں کس طرف انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو. کیا ہمیں عوام کے مینڈیٹ اور عوام کی خواہشات کا خیال نہیں کرنا چاہیے؟ کیا عوام نے اس ملک کا فیصلہ کرنا ہے یا چند لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے؟ یہ وہ موقع آیا ہوا ہے. اور اللہ کرے پاک فوج اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ اسی طرح آب و تاب سے چلتے رہیں، اور ہمارا فخر ہے. لیکن اب اس لیے عوام کے حقوق، عوام کے جذبات اور عوام کے تفضات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جی، جیسا کہ راجہ منصور خان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے جو حقیقی آزادی کی جنگ شروع کی ہے وہ جاری رہے گی، اور عمران خان اپنے ویژن سے اور اپنے مشن سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. عمران خان جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں، اور اگر اس میں ان کی جان بھی چلی جاتی ہے تو یہ جو سلسلہ انہوں نے حقیقی آزادی کا شروع کیا ہے اس کو عوام کبھی نہیں بند ہونے دیں گے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا.